अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे खुश बात रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो देखें जी, दिन को ड्रामा रचाने वाले रात को क्या कर रहे हैं, क्योंकि इधर जल्ला रहीमी खास करके जो टिकटॉक पे जितनी भी औरतें बैठती हैं उनका जो दिन होता है ना वो रात को शुरू होता है, क्योंकि रात को वो काम धंधा अपना करती हैं, अपने कारोबार को चमकाने के लिए बैठती हैं। अब आप यकीन करें ना कि मैं यहाँ पे ये लगा भी देती, लेकिन इसकी बकवास के अलावा आप लोगों को कुछ सुनने को ना मिलता। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस म्यूट कर दिया है और आप लोगों के सामने एक कमेंट आ रहा होगा, वो भी आपने पढ़ना है। इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब करते हुए भी जाएं और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। आप लोगों को हर रोज़ इसकी वीडियो में यही प्रोपगंडा, यही रोना धोना देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल इस औरत को कोई बी के नाम पे फोटी कोड़ी भी नहीं दे रहा। हर रोज़ ही इसका ड्रामा होता है। उस बूढ़ी औरत को भी शामिल किया हुआ है, वो भी इनका बराबर का साथ दे रही है, क्योंकि जैसी माँ होती है ना वैसी औलाद भी होती है। माँ पहली दरसगा होती है अपने बच्चों की। माँ जो कुछ अपने बच्चों को सिखाती है, जो तरबियत करती है, आगे चलकर बच्चे वही अपने ज़हन पे नक्श कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जितनी भी कॉलेजेस, नामी मानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, आला एजुकेशन हासिल कर लेना, लेकिन जो सबक हमें अपने माँ बाप ने बचपन में पढ़ाया होता है ना, वो ज़िंदगी हमारे ज़हन के एक हिस्से में वो हमेशा महफूज रहता है। तो यही हाल है जावेद अंकल का भी, क्योंकि जावेद अंकल का भी कसूर यहाँ पे नहीं है इतना, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है ना, माँ करने वाली है तो वो कुरान पाक पढ़ाने वाली, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कोताही की है। क्योंकि 10-15 साल हो गई ना उस अपने खामद को भी, जो इसका बाप है जावेद अंकल का, उसकी माँ ने उसको ये इस खातिर भी नहीं समझा ना कि वो इससे बात तो कर ले। इन दोनों का आपस में मैंने एक पहली वीडियो में भी बता दिया था आपको, बार बार बात करना मुनासिब नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है सिर्फ साबरा की, कि साबरा दिन भर मुंह ऐसे चढ़ाती है जब भी ये लोग व्लॉग्स बनाते हैं, जब भी ये उसकी वीडियोस को स्टार्ट करता है बनाना, ये बोल देता है कि साबरा मैंने बात ऐसे शुरू करनी है, आगे से तुमने मुझे ऐसा जवाब देना है, तुमने अपने मुंह टेढ़ा मेढ़ा तो है ही इसका, तुमने अपने मुंह और इस तरह का गंदा बनाना है। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि इसका दांत टूटा हुआ है, शायद कहीं इसको मार पड़ी होगी, क्योंकि पहला जो है ना इसका एक ही भाई है, वो इससे नफरत करता था। जब उसको भी पता चला था ना कि ये जावेद के साथ गलत इसके ताल्लुकात हैं, तब उसने भी शायद इसको कोई मारा पीटा हो, या जैसे भी इसका दांत टूट गया था। इसके अलावा इसकी आप चाल देखें, इसका मामू भी इसकी ये तारीफ करता है कि साबरा चलती ऐसे है, साबरा रोटियां ऐसे बनाती है। बहन भाई कहते हैं साबरा कच्ची रोटी बनाती है। साबरा को सिर्फ इन बदमाशियों के अलावा आता क्या है, बैठा देता है इसको, दांत इसका टेढ़ा दिखाता है, इसके मुंह में बस नहीं चलता कि फिट कर दूं कैमरा। कोई बंदा ऐसा होता है, कोई भी आप लोग व्लॉगर देखें अपनी रूटीन वो शेयर करते हैं, कोई बंदा ये नहीं करता कि मैं उस औरत के मुंह के अंदर कैमरा फिट कर लूँ, सिर्फ जावेद मामू के अलावा। जावेद मामू ये तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाती है, बल्कि ये अपने पैसों का खाती है। तुम इतने बड़े न बना करो कि उसके मुंह में कैमरा फिट करके लोगों को बताओ कि मैंने साबरा को इतना अच्छा रखा हुआ है। मैं साबरा को हर रोज़ मज़े मज़े की चीज़ें खिलाता हूँ, जो साबरा बोलती है ना मैं फ़ौरन उसके सामने आके ढेर कर देता हूँ। तो ये तुम्हारी भूल है, लोग तुम्हारी बदमाशियाँ जानते हैं ना, क्योंकि साबरा अपना खुद ही खाने पीने का कर रही है, बल्कि तुम हमारे जैसे हाथी के पेट में भी वही चारा सुबह शाम डालती है, क्योंकि हाथी थोड़े से तो इसका पेट भरता नहीं है ना, इस वजह से उसको और मेहनत करना पड़ती है। और उस मेहनत की खातिर साबरा रातों को यहाँ पे बैठकर भीख भी मांगती है। जिस जगह उसने खाना बनाया ना, रोटी बनाई है, हांडी बनाई है, जिस जगह बैठ के खाया है, साबरा उससे उठी नहीं है। वहीं पे साबरा को इस बंदे ने लाइव सेट करके दी है,
یہاں بھی صابرہ آ کے لائیو اپنی بروڈ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. یہاں پہ جانے والے کو جس کا بھی صابرہ لیول دیکھتی ہے نا کہ اس بندے کا لیول اچھا ہے اور یہ بندہ مجھے گفٹنگ کر سکتا ہے نا، آپ یقین کریں نا کہ صابرہ کہتی ہے کہ آپ کا لیول ایسا ہے بھائی، آپ کیوں جا رہے ہیں جانا، آپ کیوں اس طرح جا رہے ہیں، آپ مجھے گفٹنگ کر کے جائیں. کچھ لوگ ہیں نا ٹھڑکی ٹھڑکلے، انہوں نے اپنی آئی ڈی کے نام جو ہے نا وہ جانا سے رکھے ہوئے ہیں، میرا ہسبینڈ، میرا پتہ نہیں کون سا، میرا جانو. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا گاؤں ہے نا جو دلہ کے آرام نام سے یہاں پہچانا جاتا ہے نا، وہاں کی عورتیں رات بھر اپنے دندے پہ بیٹھتی ہیں، مرد ان کے سامنے آتے نہیں ہیں اور ہم نے اپنی ٹھڑک پورا کرنا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنی آئی ڈیز کے نام ان ناموں سے رکھے ہوئے. اور جب یہ عورتیں پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر بھیک مانگتی ہیں نا ان کی آئی ڈیز کے نام لے کر، پھر ٹھڑکی لوگوں کا جو ٹھڑک پورا ہوتا ہے نا، جو ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے نا، یہ آپ انہی سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے اور کس وجہ سے یہ آئی ڈیز بناتے ہیں. تو یہ ان کو کہہ رہی تھی اس بات کی، میں خود گواہ ہوں باخدا، یہ خود کہہ رہی تھی جانا آپ نے ایسے بالکل نہیں جانا، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رستے میں ایک بھیک مانگنے والی بیٹھی ہوئی ہے، ایک وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے نا جس نے اپنے شوہر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اس نے اپنے ماموں کو چنا. آج وہی ماموں اسی جگہ اس کو بٹھا کر، کھانے والی جگہ بٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے، اس کو پانی لا کے دے رہا ہے، اس کو چائے بنا کے دے رہا ہے. وہ بےغیرت بندہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ یہاں پہ کمنٹ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس نے لگائی ہوئی تھی جو میچ گول تھا وہ 15، وہ ہارٹ اس کو پیش کرنے تھے جو ہاتھ میں ہارٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو ملے 6. اور اس کے بعد میں نے اس کی لائیو دیکھنا ہی بند کر دی تھی کیونکہ میں اتنی دیر نہیں جاگ سکتی تھی. میں نے کہا یہ بیچاری تو بیٹھے گی. اب یہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے مقدس کو، میری بیٹی بھی ہے اور میں اس کو میں زیادہ ٹائم تک نا کمرے میں نہیں چھوڑ سکتی. میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے. جس عورت کو دن میں انہوں نے اتنا زیادہ بنایا ہوتا ہے نا کہ جو جاوید انکل کی ماں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کو صابرہ کو یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے، اور رات کو وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی اسی کمرے میں جہاں پہ مقدس وہ بچی سوئی ہوئی تھی اور یہ باہر آ کے بھیک مانگ رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اس ماں نے پھر بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا. یہ الگ قصہ ہے، انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ماں بھی کچھ کم نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے نا، جاوید جس کا نام ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے نا کہ وہ ہر ویڈیو میں اپنی ماں کو برا کر کے پیش کرتا ہے. میری ماں یہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی، میری ماں کی یہ ڈیمانڈ ہے، میری ماں اپنا کام کر رہی ہے، اپنے لیے چائے بنا رہی ہے، اپنے لیے کھانا بنا رہی ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہی صابرہ اس کا کام کرتی ہے، کپڑے وہ خود دھوتی ہے اور اپنا کمرہ اس کا اکیلا ہے. اس کا جو شوہر ہے نا بوڑھا وہ علیحدہ ہوتا ہے اور یہ بوڑھی علیحدہ ہوتی ہے اور یہ دونوں سانڈ اور سانڈی یہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نا اس عورت کو کوئی بھی صابرہ کے ساتھ ایشو نہیں ہے. اس بات کی میں نے مکمل تفصیل پوچھی ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور یہ آج کل حسد کی آگ میں جل رہی ہے کہ مجھے بھی کوئی پیسے دے، میرا بھی گھر بنے. لیکن لوگ جو ہیں ان کے بہت اچھی طرح سے ان کے کرتوتوں وہ جان گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی نہ ہوئی وہ کسی اور کی کیا بنے گی. آج تو ماموں نے سرعام اعلان کر دیا ہے کہ اس بچی کو مجھے دے کے چلی جاؤ کیونکہ تمہیں بچوں کو چھوڑ کے جانے کی عادت ہے اور تمہارے لیے یہ بہت معمولی کام ہے. اس بچی کو مجھے دے جاؤ، تم یہاں مرضی چلی جاؤ، گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹائٹل لگایا یا بات گئی ایک ہی بات ہے. جس طرح کا ٹائٹل لگاتا ہے یہی بندہ لگاتا ہے ٹائٹل. یہ تو لگا ہی نہیں سکتی ہے، نہ ہی یہ تھمبنیل بنا سکتی ہے. اس کو صرف ڈرامے کرنا آتے ہیں، صرف یہ چکر چلانا آتا ہے نا. اب اس نے صاف معنیوں میں کہہ دیا ہے کہ تم نے یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے تو تم چلی جاؤ، کیونکہ یہ ہر روز اس کو ٹارچر تو کرتی ہے کہ تم نے مجھے گھر سے بگایا، تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے، تم نے مجھے سبز باغ دکھائے تھے، صابرہ میں تمہارے لیے وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، الٹا میں نے تجھے بنا کے دیا. بھاگنے سے پہلے اس لوگوں کی پلاننگ تھی کہ موٹر سائیکل ایک لینی ہے، بائک لینی ہے، وہ لینی ہے جو اچھی سکھائی اور صحیح فاسٹ چلے کہ ہم جب بھاگ کے جائیں تو ہمارے پیچھا جو بند لوگ کریں بھی نا، کسی کو پتہ بھی چل جائے نا لیکن ہم تک کوئی پہنچے نا.
اس نے اس جاوید کٹے کو پیسے دیے تھے. اس جاوید کٹے نے سانڈ نے جو بہت بڑا من کا کٹا ہوتا ہے نا اس نے بائک وہ لی کیونکہ یہ بندہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا نا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 من کی پورا بورا تھا اور اس کے پیچھے آ جاتے کوئی بھاگنے والے کو پکڑ لیتے تو اس کو وہ اس کی حال کرتے نا نائی کے پاس لے کر اس کا سر بھی منڈواتے اس کا ناک بھی منڈوا کے نا منہ کالا کر کے تو اس کو گوبر کے ڈھیر میں نا اس کو مکس کرتے. اس وجہ سے نا اس ڈر کی وجہ سے اس نے اس باندری کو بولا تھا کہ باندریا تم نے مجھے موٹر سائیکل لے کے دینی ہے. تو اس نے پیسے دیے تھے موٹر سائیکل لینے کے لیے. اس پہ یہ بیٹھ کر علاقہ غیر میں گئے تھے کیونکہ پر تھے اس کے ماموں کے اور وہ اس کو اپنی اوپر بٹھا کے نا وہ لے گیا تھا دبئی اس کے ابے کی بنائی گئی تھی جہاں پہ گئے تھے. تو اس نے کہا کہ سارا کچھ تو میں نے تمہیں بنا کے دیا تم نے میرے لیے کیا کیا. دیکھو ان کا گھر بھی بن رہا ہے. آج میں ان کی باتوں میں آ گئی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صابرہ نے کیا کیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.